بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہمارا یہ ذی الحجہ کا مہینہ یعنی قربانی کا مہینہ آپ کے سامنے چند روز بعد آنے والا ہے۔ ہم اس کے متعلق آپ کو کچھ قربانی کے مسائل عرض کریں گے، اور اس کا جاننا سبھی مسلمانوں پر، مرد عورت سب پہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ قربانی کسے کہتے ہیں، اور قربانی اسلام میں سب سے پہلے کہاں سے اس کی شروعات ہے، جس کو ہر خاص و عام طبقہ جانتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ واقعات کس طرح ہے، یہ بھی قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ اے اسماعیل، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا اس بات کے لیے تم راضی ہو؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو جیسا حکم ملا ہے آپ ویسا کر بیٹھیں، یقیناً ہم صبر کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور جب یہ بات پوری واضح ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے، تو آپ کے والد آپ کو لے کر کے چلے، اور اس امتحان میں دونوں کامیاب ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پیاری ادا کو، نسل کی بقا کو محفوظ کرتے ہوئے، اس کے عوض میں اللہ رب العالمین نے ایک جانور متعین فرما دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اور یہی سنت ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف اور دیگر صحاح ستہ کی کتابوں میں اس کے بھرپور فضائل ہیں۔ آپ نے عالموں سے، اپنے اماموں سے اور دیگر بڑے بڑے کانفرنس میں آپ نے سنی ہوگی، اور سننا بھی چاہیے۔ اب قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی ایک مالی عبادت ہے۔ جس طرح آپ جسم کے ذریعے نماز پڑھتے ہیں، جسمانی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے۔ اس کا جسم سے تعلق نہیں ہے۔ نماز، روزہ وغیرہ ہم کرتے ہیں تو اس کا جسم سے تعلق ہے، اور یہ جسمانی عبادت ہے۔ اور قربانی ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب نصاب بنایا ہے، اتنی دولت سے نوازی ہے کہ اس بنیاد پر شرعاً جو ہر سال اس پر واجب ہوتا ہے، اور یہ غنی پر واجب ہوتا ہے۔ اس لیے قربانی ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے۔ یہ قربانی کی تعریف ہو گئی۔ خاص جانور کو خاص دن میں، اور قربانی تو ہر دن ہوتی نہیں ہے، چونکہ یہ جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے اور بقرعید کا دن ہوتا ہے، یعنی جس دن ہم نماز بقرعید کی ادا کرتے ہیں، تو شہروں میں قربانی نماز عید کے بعد ہے۔ اس لیے اس جانور کو، خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ تو شہر والے پر چونکہ نماز فرض ہے، واجب بھی ہے، اور گاؤں والوں، دیہات والوں پہ یہ نماز واجب نہیں ہے، اس لیے وہ قربانی کو نماز بقرعید سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو اس کے لیے مسائل شرعیہ میں بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار، رد المختار اور وغیرہ بہت ساری کتابیں ہیں، جس میں لکھا ہے کہ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے، اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ یعنی عورت اگر صاحب نصاب ہے
اتنا اس کے پاس مال ہے کہ شرعاً اگر اس پہ سال میں قربانی کا وجوب آتا ہے تو عورت بھی اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اور قربانی مسلمان کر سکتے ہیں، مقیم کریں گے۔ مقیم کا مطلب یہ ہے کہ جو سفر میں نہ ہو، تو مقیم پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب پر، آزاد پر واجب ہے۔ جو قید میں ہو، غلامی کی زندگی کاٹ رہے ہیں، ان پر شریعت نے قربانی واجب نہیں کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ، جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، عند اللہ ثواب پائے گا۔ اور مالک نصاب سے مراد اتنا مال ہو جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 200 درہم یا 20 دینار یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونے کا مالک ہو تو ایسے شخص پر قربانی کرنا شرعاً واجب ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس لیے ہم تمامی مسلمان اپنے اپنے اعتبار سے اپنی حیثیت کے مالک ہیں اور اپنی دولت کے بھی مالک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا نوازا ہے، اس کے مطابق ہم اپنا اندازہ کر لیں۔ اور قربانی کا جو بقرعید کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں جو قربانی واجب ہوگی، اس واجب کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی مالی عبادت سے محروم نہ رہیں۔ اور مزید معلومات کے لیے ہمارے اس کے نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر ضرور معلومات کریں، اور مزید اس میں ضرورت ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو معتبر کتابوں سے دیا جائے گا۔ اور لاسٹ میں دیکھنے کے بعد ہمارے اس بیان کو یا اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور بھرپور سنیں، اور لاسٹ میں ہمارا آپ سبسکرائبر بن جائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور آپ کو اولی فرصت ہی میں معلومات کا خزانہ ہوگا۔